السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو خاکسار سینٹر چینل کو سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ آج سے تقریباً 13.5 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ اسلامی خلافت کا جھنڈا مراکش سے لے کر بلوچستان تک لہرا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبدالملک مسلمانوں کے سربراہ تھے۔ مسلمان مجاہدین جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ مسلمان جس طرف بھی رخ کرتے، بڑے بڑے جابر بادشاہوں کی گردنوں کو جھکا دیتے۔ مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس دور میں جن شخصیات نے بطور سپہ سالار شہرت کی بلندیوں کو چھوا، ان میں سے ایک نام طارق بن زیاد کا بھی ہے۔ طارق بن زیاد کا شمار دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی طرف سے مراکش کے علاقے طنجہ کے ولی بنائے گئے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک اندلس کی بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا۔ نیز اس وقت اندلس پر ایک ظالم عیسائی حکمران راڈرک کے مسلط تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اندلس کے عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اسلامی سلطنت کے تحفظ کی خاطر اندلس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور اس کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی گئی۔ طارق بن زیاد ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھا۔ وہ جنگی منصوبہ بندی کا زبردست ماہر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو 7,000 کا لشکر دے کر اندلس روانہ کیا۔ وہ اندلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترا جو بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوا۔ انگریزی میں اسے جبرالر کہا گیا۔ اندلس کا بادشاہ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر طارق کے مقابلے میں آیا تاہم افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق کی مدد کے لیے مزید 5,000 مجاہدین روانہ کر دیے تھے۔ اس طرح طارق بن زیاد کی سپہ کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ جب طارق سمندر کے ساحل پر اترا تو اس نے ایک انتہائی جرأتمندانہ قدم اٹھایا۔ جن کشتیوں پر مجاہدین سوار ہو کر آئے تھے، اس نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا تاکہ لوگوں کے دلوں سے واپسی کی امید ہی ختم ہو جائے اور وہ دل و جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس موقع پر اس نے مجاہدین اسلام کے سامنے ایک زوردار خطبہ دیا۔ خطبہ پرتاثیر بھی ہے اور نصیحت آموز بھی ہے۔ آئے ہم بھی اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، خوب سمجھ لو، اب تمہارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ جوا مردی اور استقلال کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ دونوں طاقتیں خوبیاں ایسی ہیں جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ ان کی موجودگی میں فوج کی قلت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ کسی فوج کی کثرت کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مسلمانوں، دشمن تمہارے سامنے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ تمہارے پاس تمہاری تلواروں کے سوا اور کوئی اسلحہ نہیں ہے، جبکہ دشمن کے پاس خوراک اور اسلحہ کا ذخیرہ وافر ہے۔ لہٰذا اگر تم نے کوتاہی کی اور دشمن پر تیزی سے قابو نہ پائے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تم اپنی جانوں پر اکیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سنو، میں تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں جس کو میں خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقین رکھو، اگر تم تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھاؤ گے تو اس کے بدلے میں زمانہ دراز تک عیش اور راحت سے رہو گے۔ تم اس جزیرہ میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہاں کا مال غنیمت صرف تمہارے ہی لیے ہے۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو اپنے میں سے کسی عاقل و دانا آدمی کو اپنا امیر چن لینا، مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مجاہدین کے دلوں کو گرما دیا اور ان کے جذبہ جہاد کو ایسا ابھارا کہ انہوں نے اپنے مقابلے میں ایک بڑی فوج کو شکست دے دی۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں مسلمان اندلس پر 800 سال تک حکمران رہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔